اگر آج سے 500 سال پہلے مسلمان دنیا میں اتنے ہی طاقتور تھے تو آج اس حالت تک کیسے پہنچے جہاں ہر طرف بس تباہی ہے؟ اس کا کریڈٹ بھی آٹومن ایمپائر کو جاتا ہے، کیونکہ اب پورے دنیا کے مسلمان آٹومنز کو اسلام کا لیڈر مانتے تھے۔ لیکن جیسے ہی عثمانیہ سلطنت اپنی پیک تک پہنچی، وہاں سے سب کچھ خراب ہونے لگا۔ وہ یورپ جس کی عثمانیہ خلافت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں تھی، وہاں ایک بہت بڑا چینج آیا۔ ایک آدمی جس کا نام کرسٹوفر کولمبس تھا، اس نے غلطی سے انڈیا ڈھونڈنے کے چکر میں امریکہ کو دریافت کیا، جس کی وجہ سے یورپ کے پاس اس پورے علاقے کی ویلتھ جمع ہونا شروع ہوئی اور یورپ آہستہ آہستہ آٹومن ایمپائر سے آگے نکلنا شروع ہوئے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ آٹومن ایمپائر کے اندر بھی بہت ساری خرابیاں پیدا ہوئی۔ آہستہ آہستہ عثمانی بادشاہ خلیفہ اپنی عوام سے بہت ڈیفرنٹ دکھنے لگے۔ فار ایگزامپل سلیم دی سیکنڈ، جسے ان کے بلو آئیز اور بلانڈ بال کی وجہ سے جانا جاتا تھا، اور انہیں سلیم دی بلانڈ بھی کہا جاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے ٹرکش لوگ ایسے بالکل بھی نہیں دکھتے تھے۔ اور یہ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ آٹومن بادشاہ کے لیے جو عورتیں سلیکٹ کی جاتی تھی، ان کا تعلق ہمیشہ یورپ میں یوکرین، رومینیا، گریس وغیرہ سے ہوتا تھا۔ اور ایسا کیوں ہوتا تھا؟ یہ ایسی لڑکیاں تھیں جن کی نہ کوئی تربیت اور نہ کوئی اسلامک ویلیوز ہوتی تھی، وہ صرف اپنی خوبصورتی کی وجہ سے عثمانیہ خلیفہ کی ملکہ بن جاتی تھی۔ اور آہستہ آہستہ انہی عورتوں نے عثمانی خلیفاؤں کو بھی اپنی طاقت کے لیے یوز کرنا شروع کیا، اور کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک کوسل سلطان نے اپنی طاقت برقرار رکھنے کے لیے عثمانی خلیفاؤں کی جان بھی لی، اور ان ملکاؤں کی یہ لڑائیاں 100 سال تک جاری رہی، جس کی وجہ سے عثمانیہ خلافت کو بہت نقصان ہوا۔ لیکن سٹل سب سے بڑا نقصان جس کی وجہ سے مسلمان ویسٹرن کنٹریز سے بہت پیچھے رہ گئے، جب عثمانیہ خلافت اپنی پیک پر تھی، اسی وقت یورپ میں ایک مشین ایجاد ہوئی، پرنٹنگ پریس۔ اس سے پہلے دنیا میں کتابیں صرف ہاتھوں سے لکھی جاتی تھی، لیکن پرنٹنگ پریس کے بعد ساری بکس اس مشین کے ذریعے بہت تیزی سے پرنٹ ہونے لگی، جس سے یورپ میں کتابیں ہر طرف پھیل گئیں اور علم، نالج بہت تیزی سے ہر گھر تک پھیلنے لگا، اور یورپ میں لٹریسی ریٹ بہت تیزی سے اوپر جانے لگی۔ لیکن جیسے ہی یہ انوینشن عثمانیہ خلافت تک پہنچی، ان کے منسٹرز اور علماء نے اسے حرام کہہ کر بند کر دیا، اور پوری خلافت میں مسلمانوں کے اس پرنٹنگ پریس کو یوز کرنے پر پابندی لگا دی، جس کی وجہ سے یورپ میں ایجوکیشن اور نالج بڑھنے لگی، اور مسلم دنیا ان سے بہت پیچھے رہ گئی۔ اس فیصلے کے 200 سال بعد عثمانیہ خلافت نے یہ پابندی ہٹا دی، لیکن it was too late۔ یورپ مسلمانوں سے ترقی میں بہت آگے نکل چکا تھا، اور آج پورے اسلامک دنیا میں بکس، ایون قرآن بھی پرنٹ ہوتے ہیں، which means آج پورے دنیا کے مسلمان عثمانیہ خلافت کے اس فیصلے کو نہیں مانتے۔ ان فیصلوں کے بعد عثمانیہ خلافت کا ڈکلائن شروع ہوا۔ آخر ورلڈ وار 1 تک عثمانیہ خلافت اس اتنے بڑے امپائر سے صرف اتنے علاقے تک رہ گئی، اور ورلڈ وار 1 میں ان کے ایلائے جرمنی کے ہارنے کے بعد عثمانیہ خلافت بھی ٹوٹنے لگی، اور عربیوں نے بھی برٹش کے ساتھ مل کر عثمانیہ سلطنت کو توڑنے کی فل کوشش کی، جس کے بعد آخر 1923 میں مصطفی کمال اتا ترک نے آخری خلیفہ کو ملک سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ اور اتا ترک کی خلافت سے اتنی نفرت تھی کہ خلافت ختم کرنے کے بعد اس نے ٹرکی کو بالکل بدلنے کی کوشش کی، اور اسلام اور خلافت کو ٹرکی سے ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا پلان بنایا، جس میں اس نے بہت ہی عجیب قسم کی ریفارمز کی۔ فار ایگزامپل ٹرکش ہمیشہ ایسے عربی سٹائل میں لکھی جاتی تھی، اتا ترک نے اسے ایسے یورپین سٹائل میں بدل دیا، اور حجاب پر بھی پابندی لگا دی، اور ایون اذان پر بھی پابندی لگا دی، عربی اذان پر، جس کے بعد ترکی کے مسجدوں میں 18 سال تک ٹرکش زبان میں اذان دی جاتی تھی، اور یہ اذان دیتے ہوئے اللہ کو اللہ کہنے کی بھی اجازت نہیں تھی، بلکہ اللہ کو ٹرکش لفظ تنگ ر کہنا ضروری تھا، جس کے بعد جو بھی ان ریفارمز کو چینج کرنے کی کوشش کرتا تھا، اسے ٹرکی کی فوج کو کر کے طاقت سے ہٹا دیتی تھی، اور اس طرح آخر 1924 میں خلافت کا نظام دنیا سے ختم ہو گیا، اور آج خلافت کے اس نظام کو دنیا سے ختم ہوئے 100 سال پورے ہو چکے ہیں۔ تو مبارک، اور مے بی ناٹ۔ سبسکرائب۔